یورپ اور ایشیا کے سنگم پر جہاں تاریخ کی کتابیں ایک نئے باب کی پیش گوئی کر رہی تھی، ایک نوجوان حکمران نے ایسا عزم اور حکمت اپنایا کہ اس کے نام کا پتہ پورے عالم میں گونجنے لگا۔ جب سلطنتیں اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہی تھی اور دنیا کی تقدیر ایک نئے چیلنج کی طرف بڑھ رہی تھی، یہ کہانی ہے ایک ایسے سلطان کی جس کی نظر میں نہ صرف سلطنت کی وسعت تھی بلکہ اس کی سوچ میں عالمی تبدیلی کے امکانات چھپے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دشمنوں کی طاقت کو اپنے حق میں بدلنے کی مہارت رکھتا تھا، اور اس کی حکمت عملیوں نے نہ صرف ایک شہر کو فتح کیا بلکہ ایک نئی دنیا کی راہیں بھی ہموار کی۔ یہ تھا وہ لمحہ جب تاریخ کی تمام دروازے اس کے سامنے کھلنے والے تھے، لیکن ایک سوال ہر طرف گونج رہا تھا: کیا وہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدل پائے گا؟ کیا وہ اس ناقابل تسخیر شہر کو فتح کر پائے گا جو سینکڑوں سالوں سے دنیا کے دل کی دھڑکن تھا؟ کیا وہ حقیقت میں فاتح کہلائے گا؟ اب اس کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ 1453 کا سال قسطنطنیہ کا محاصرہ، اور ایک ایسی جنگ جو دنیا کی تقدیر بدل دے گی۔ سلطان محمد فاتح، جنہیں محمد دوم اور فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے جانا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کے 7ویں نمبر پر سلطان تھے، اور اپنی عظمت اور فتوحات کے باعث دنیا کے تاریخ میں ایک سنہری حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی حکمرانی نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے لیے بلکہ عالمی تاریخ کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ سلطان محمد فاتح کی پیدائش 30 مارچ 1432 کو ترکی کے شہر میں ہوئی۔ وہ عثمانی سلطان مراد دوم کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ کا نام ہلدا خاتون تھا۔ محمد فاتح کے بچپن سے ہی ان کی تربیت بہت خاص تھی، کیونکہ انہیں سلطنت کی حکمرانی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ اپنے والد مراد دوم کے ساتھ مختلف جنگوں میں شامل رہے، اور نوجوانی میں ہی اپنے قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان مراد دوم نے محمد کو مختلف علوم و فنون، تاریخ، سیاست اور حکمت کی تعلیم دی۔ انہیں جنگی حکمت عملی، فوجی قیادت اور حکومتی معاملات کی بنیادی تربیت حاصل تھی۔ جب محمد فاتح نے جوانی میں قدم رکھا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ ایک زبردست طاقت بن چکی تھی، اور محمد کے لیے اس سلطنت کو مضبوط کرنے کا موقع آ چکا تھا۔ سلطان محمد فاتح کا بچپن کسی عام شہزادے کا نہیں تھا۔ ان کی تعلیم و تربیت کی بنیاد مضبوط تھی، اور انہوں نے اپنے والد سلطان مراد دوم کی قیادت میں بہت کچھ سیکھا۔ مراد دوم ایک تجربہ کار اور ہوشیار حکمران تھے، اور ان کی حکمت عملیوں نے سلطنت عثمانیہ کو اپنے عروج تک پہنچا دیا تھا۔ محمد فاتح نے اپنے والد کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا، اور کم عمری میں انہیں جنگی حکمت عملیوں کا گہرا علم ہو چکا تھا۔ ایک نوجوان کی حیثیت سے انہوں نے میدانی جنگ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور اپنی فوجی مہم کو بہتر بنایا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ حکمرانی صرف طاقت کا استعمال نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عقل اور فہم اور دور اندیشی کی بھی ضرورت ہے۔ 1444 میں جب سلطان مراد دوم نے عہدہ سلطنت چھوڑا اور اپنے بیٹے محمد فاتح کو تخت پر بٹھا دیا تو محمد کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ تاہم یہ دور اتنا آسان نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے اندرونی مسائل اور بیرونی دشمنوں کے خطرات کا سامنا تھا، جس کے سبب مراد دوم نے کچھ عرصے بعد اپنے بیٹے کو اقتدار سے الگ کر لیا اور خود دوبارہ تخت پر بیٹھ گئے۔ پھر 1491 میں مراد دوم نے دوبارہ اپنا عہدہ اپنے بیٹے محمد کو سونپ دیا، اور محمد فاتح نے سلطنت کا نظم و نسق سنبھالا۔ سلطان محمد فاتح کا سب سے بڑا مقصد قسطنطنیہ کی فتح تھا۔ قسطنطنیہ، جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا، یورپ اور ایشیا کے درمیانی تجارتی اور ثقافتی مرکز کے طور پر جانے جاتا تھا۔ اس کے مضبوط دفاعی نظام اور شہر کی اہمیت نے اسے ایک اہم مقصد بنا دیا تھا۔ 1453 میں محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ انہوں نے شہر کے گرد ایک مضبوط محاصرہ تیار کیا، اور اس کا محاصرہ کرنے کے لیے تمام جدید جنگی حکمت عملیوں کو اپنایا۔ انہوں نے بڑے توپوں کا استعمال کیا، جو اس وقت تک کے سب سے بڑے توپ تھے، اور ان توپوں کا استعمال قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو توڑنے کے لیے کیا گیا۔ قسطنطنیہ کی دفاعی فوج کی قیادت قسطنطنیہ کے آخری بازنطینی بادشاہ کانسٹینٹین ایکس1 کر رہا تھا، جو شہر کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر عثمانی فوج کی طاقت کے سامنے اس کی قوتیں کم پڑ گئی۔
سلطان محمد فاتح نے 53 دن تک شہر کا محاصرہ کیا۔ قسطنطنیہ کا دروازہ عثمانی فوج کے ہاتھوں کھولا گیا اور شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ یہ فتح نہ صرف سلطان محمد فاتح کے لیے ایک عظیم کامیابی تھی، بلکہ اس سے دنیا بھر میں کئی تبدیلیاں آئی۔ قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھا گیا اور یہ عثمانی سلطنت کا نیا دارالحکومت بن گیا۔ اس فتح نے عثمانی سلطنت کی عظمت میں مزید اضافہ کیا اور سلطنت عثمانیہ کو ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرنے کا موقع فراہم کیا۔ سلطان محمد فاتح کا سب سے بڑا ہنر ان کی جنگی حکمت عملی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ جدید ترین ہتھیاروں، جدید فوجی تنظیم اور حکمت عملیوں کو اپنایا۔ قسطنطنیہ کی فتح میں انہوں نے اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا کہ وہ اپنی فوج کو جدید توپوں اور دیگر جنگی آلات سے لیس کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے توپوں کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ شہر کی مضبوط دیواروں کو بھی توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ محمد فاتح نے اپنی فوج کو بڑی مہارت سے ترتیب دیا تھا۔ انہوں نے ہر فوجی یونٹ کو ایک مخصوص کام سونپ رکھا تھا اور اس کی حکمت عملی کے مطابق ان کی تربیت کی گئی تھی۔ انہوں نے ایک مضبوط اور یکجا فوجی قوت تیار کی جس نے متعدد جنگوں میں کامیابیاں حاصل کی۔ قسطنطنیہ کے فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو مزید بڑھایا۔ اس نے مشرقی یورپ کے ممالک جیسے یونان، بوسنیا اور سربیا پر حملے کیے اور ان علاقوں کو عثمانی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ انہوں نے جنوب میں مصر کے مملوک سلطان کو شکست دی اور افریقہ کے کئی حصوں پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ ان کی فوج نے دیگر یورپی ممالک میں بھی اپنے قدم جمانا شروع کر دیے۔ سلطان محمد فاتح کی حکمت عملی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے مخالفین کی طاقت اور حکمت عملیوں کا مطالعہ کرتے تھے اور پھر اپنی جنگی حکمت عملی کو اس کے مطابق ترتیب دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں پر سبقت لے جاتے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو ایک عالمی ثقافت اور تجارتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ استنبول کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور عثمانی سلطنت کی حکومت کا مرکز بن گیا۔ شہر کی مساجد، مدارس، محل اور دیگر عمارات کی تعمیر کا آغاز ہوا اور استنبول دنیا کے عظیم ترین شہروں میں سے ایک مشہور شہر بن گیا۔ سلطان محمد فاتح کا عزم صرف فتح کے میدان تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ سلطنت عثمانیہ کی ثقافت، معیشت اور تعلیمی نظام کو بھی جدید بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فنون، سائنس، ادب اور فلسفہ کے حوالے سے استنبول میں کئی ادارے قائم کیے۔ ان کے دربار میں مختلف علوم کے ماہرین، فلاسفر اور دانشور موجود تھے، جنہوں نے علم و حکمت کے میدان میں اہم خدمات انجام دی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے مشرقی یورپ، وسطی ایشیا اور افریقہ میں اپنی سلطنت کے حدود کو مزید بڑھا دیا۔ انہوں نے یونان، بوسنیا اور کرغیزستان جیسے علاقے کو عثمانی سلطنت میں ضم کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے موجودہ مصر کے خلاف بھی فوجی کارروائیاں شروع کی اور 1516 میں مصر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان محمد فاتح کی حکمت عملی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عثمانی سلطنت ایک عالمی طاقت بن کر ابھرے۔ انہوں نے اپنے فوجیوں کو نہ صرف جدید ہتھیاروں سے لیس کیا، بلکہ انہیں جنگی حکمت عملیوں اور اخلاقی تربیت بھی دی۔ اس کے نتیجے میں عثمانی فوج نے یورپ اور ایشیا کے مختلف حصوں میں کامیابیاں حاصل کر لی۔ سلطان محمد فاتح کی حکومت میں عدلیہ کی ایک اہمیت تھی اور انہوں نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے نئے قوانین وضع کر لیے۔ اس کے علاوہ ان کی حکمت عملی نے سلطنت عثمانیہ کو سیاسی استحکام اور داخلی ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ان کے بعد سلطنت عثمانیہ کا تخت ان کے بیٹے سلیم اول نے سنبھالا۔ سلطان محمد فاتح کی وفات کے باوجود ان کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ ان کی فتوحات اور حکمت عملیوں نے سلطنت عثمانیہ کو ایک عظیم عالمی طاقت بنایا اور ان کی شخصیت نے آنے والی کئی نسلوں کو متاثر کیا۔ سلطان محمد فاتح کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ طاقت، حکمت اور عزم کے ساتھ انسان دنیا کی سب سے بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ ان کا دور نہ صرف عثمانی سلطنت بلکہ عالمی تاریخ میں ایک اہم باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام۔